ایران کے جوابی حملے، امریکی اور اسرائیلی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 88ویں لہر میں صہیونی اہداف کے خلاف مشترکہ اور ہمہ جہت کارروائیاں لبنان میں حزب اللہ کے شہداء کے نام کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں دشمن کی عسکری طاقت کو مزید کمزور کر دیا۔ انتہائی بھاری میزائل سسٹم ضماد خرم شہر پور اور قدر سے مقبوضہ علاقوں کے وسط، جنوب اور شمال سمیت اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ جارحانہ حکمت عملی نے مزید میزائل سسٹمز کا استعمال شروع کر دیا۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہیں، ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کے پاس آپشنز بہت ہیں لیکن ایران کے آپشن ختم ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو وہ معاہدہ کر لے گا۔ ایران کی سپلائی چین کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران میں اہم صنعتی اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپی اتحادیوں سے سخت ناراض، برطانیہ اور فرانس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی، آپ نئے ہرمز جا کر اپنا تیل خود لے کر آئیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک جو آب نئے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، انہیں چاہیے کہ خود میں ہمت پیدا کریں، آپ نئے ہرمز جائیں اور بس تیل لے آئیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ امریکہ سے تیل خرید لیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا کہ ملکوں کو سیکھنا پڑے گا کہ اپنی خاطر لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ امریکہ اب آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں، ایران کی کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہیں۔ عباس عراقچی نے ایک تباہ امریکی طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ ایران سعودی عرب کو برادر ملک سمجھتا ہے، ایرانی کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکی فورسز کو خطے سے نکال دیا جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنہ ہرمز کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ وہ ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ آبنہ ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز کو کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی اخبار نے مزید لکھا کہ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے بنیادی اہداف حاصل کرنے چاہیے۔ دبئی کے قریب سمندر میں کویتی پرچم بردار آئل ٹینکر پر حملہ، بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی حکام کے مطابق کویتی پرچم بردار آئل ٹینکر سلما پر ڈرون حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کسی قسم کا تیل رساؤ یا عملے کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ جہاز چین کے شہر چنگ ڈاؤ کی جانب جا رہا تھا۔ اس میں تقریباً 12 لاکھ بیرل سعودی خام تیل اور 8 لاکھ بیرل کویتی خام تیل موجود تھا۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی آبنہ ہرمز کو کھولنے کے طریقے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آبنہ ہرمز کے تحت تحفظ کے لیے خصوصی دستے تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے۔ آئندہ بھی غریب طبقے کی ریلیف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، کفایت شعاری اور بچت کے مختلف اقدامات کے ذریعے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین، بچت اور کفایت شعاری اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ، کہا کہ کم آمدنی والے طبقات کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں ریلیف پہنچانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ۔
سندھ کابینہ کا کسی صوبائی محکمے کو اضافی بجٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ تھر این ای ڈی کیمپس کے لیے 6 ارب 63 کروڑ روپے اور مستحق طلبہ کی فیس واپسی کے لیے 3.4 ارب روپے مختص۔ سینٹ پیٹرک اسکول سسٹم میں اسٹیڈیم کے لیے 10 کروڑ روپے منظور۔ ملیرتا گھگر پھاٹک روڈ کے لیے 2.5 ارب۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کے لیے 88 کروڑ 80 لاکھ اور ایس ڈی جی اسکیمز کے لیے 4 ارب 33 کروڑ کی منظوری۔ حضرت سچل سرمس لائبریری اور شارلٹیف بھٹائی کے مزار پر ترقیاتی کاموں کے لیے مجموعی طور پر تقریباً 8.5 کروڑ روپے جاری کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت کابینہ اجلاس، کفایت شعاری مہم پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی پاکستانی شہریت رکھنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ نادارا ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر اعلیٰ سطح اجلاس میں محسن نقوی کو بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے نادار کی کارکردگی اور عوام کو فراہم کی جانے والی مؤثر خدمات کو سراہا۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ وفاق کی دارالحکومت کو پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں۔ ٹرانزٹ لیب بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں معاملات کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ شہر میں کرائم کی شرح دیگر شہروں سے کم ہے۔ عامر اوین کو ڈکیتی کی واردات کے دوران قتل کیا گیا۔ کاروباری شخصیت کا قتل افسوسناک ہے۔ منصور خان گینگ واردات میں ملوث تھا۔ یہ گینگ بلٹ پروف جیکٹ کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ سیف سٹی ایم ٹیگ اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگایا گیا۔ اسرائیل عرب ممالک کو جنگ میں دھکیلنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو ایک بار پھر چکنا چور کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا سیمینار سے خطاب، کہا موجودہ حالات میں اتحاد امت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ موجودہ بحران میں پاکستان کی قیادت کا مثبت کردار کسی مخفی نہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر امن کوششوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں وحدت اور یکجہتی برقرار رکھنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ بہتر معاشی مستقبل کی تلاش میں پردیس جانے والا کراچی کا بیٹا تابوت میں بند ہو کر وطن لوٹ آیا۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر حملے میں شہید پاکستانی شہری کے میت افغان بارڈر پر لواحقین کے حوالے۔ گھر میں صف ماتم، علاقے میں ہر آنکھ اشکبار۔ خلیج میں جنگ اور آبنائے ہرمز کی بند، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ اماراتی جرمربن خام تیل کی قیمت $116.50 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برانڈ خام تیل کی قیمت بھی 0.59% بڑھ کر $113.50 فی بیرل۔ امریکی WTI کے سودے بھی 0.09% اضافے سے $102.90 میں بڑھ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی فضائی صنعت کو سنگین چیلنجز کا سامنا۔ ایئر لائنز ایندھن کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور طیاروں کی قیمت سے 2-4 کرایوں میں اضافہ اور پروازیں کم کر دیں۔ پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کے حقوقی تحفظ کا بل جمع۔ مذہب کی جبری تبدیلی کو قانوناً جرم قرار دینے کی تجویز۔ جبری تبدیلی پر 5 سال قید اور جرمانے کی سزا۔ اقلیتوں کو جبری شادی کو جرم قرار دینے کی شق بھی بل میں شامل۔ افغان عوام کا پاکستانی افواج کی قیادت سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار۔ فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حمایت میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان شہری نے آپریشن غزب الحق میں فوج کے ہاتھوں تباہ شدہ افغان ٹینک دکھا دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، قصور میں بارش سے شادی ہال کی دیوار گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 5 شادی زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب۔ گلگت بلتستان میں شاہراہوں بادل برسنے کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ کراچی میں بھی کل سے بارش کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ بارش کمزور، املاک اور نقصان کا اندیشہ۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے، ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرنا دشوار۔
اور گیند سے چھیڑ چھاڑ، پاکستان کرکٹ بورڈ کا لاہور قلندرز کے بیٹر فخر زمان کو 2 میچز کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 3 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے گئے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر فخر زمان 2 میچز کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔